بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، میں ہمایوں الخدی، فاؤنڈر الخدی اسکول آف تھاٹس کے پلیٹ فارم پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج میں بہت زیادہ خوشی بھی محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے پہلے کامیاب انٹرویو کے بعد لوگوں نے بہت کالز کی، میسیجز کیے کہ آپ ایک نشست اور رکھیں میاں صاحب کے ساتھ، میاں نعیم جوید کے ساتھ. اور میاں صاحب، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے پھر دوبارہ ٹائم دیا، حوصلہ افزائی کی. بہت شکریہ. ویورز، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن اقوام نے دنیا میں ترقی کی ہے، ان ترقی کے پیچھے ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں، جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بہت زیادہ اثر انداز ہوئے ہیں ان کی کامیابیوں پہ. تو ہمارے پاس بہترین سرمایہ میاں نعیم صاحب کی شکل میں، کہ جو پاکستان اور اپنے ملک کو آسمانوں کی بلندیوں تک لے کے جانا چاہتے ہیں. ان کے پاس وسیع تجربہ ہے. میاں صاحب، آج کی نشست شروع کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ سر، آپ نے زندگی کاروبار میں گزاری ہے، تو ہم اپنے ملک کی جو بگڑتی ہوئی معاشی پالیسیاں ہیں اور مسائل ہیں، ان کو کس طرح ہم حل کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اہم سوال ہے جو کہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ پاکستان کے اندر بزنس کی وہ انوائرمنٹ پیدا نہیں کریں گے جس کی وجہ سے نہ صرف لوکل پاکستانی بلکہ باہر بھی ہمارے جو پاکستانی گئے ہوئے ہیں ان کے پاس فنڈز موجود ہیں، ان کے پاس آئیڈیاز موجود ہیں، لیکن وہ پاکستان اس لیے نہیں آتے کہ اگر بورڈ آف انویسٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں تو ان کو مسائل ہیں کہ یہ کامہ نہیں پڑا اور یہ نکتہ نہیں پڑا. تو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، میں جو ہے نا بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیوروکریسی جو ہے، ہائر بیوروکریسی جو ہے، جو سیکٹری لیول اور جو ڈی جی وغیرہ لیول کے لوگ ہیں، وہ کبھی یہ سہولت نہیں دیتے کہ ہمارے پاس کوئی باہر سے اگر پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے آیا ہے تو ہم ون ونڈو، گورنمنٹ کہتی رہتی ہے اور ہر گورنمنٹ آنے والی کہہ رہی ہے کہ ہم نے ون ونڈو آپریشن شروع کر دیا ہے، لیکن کہیں بھی پریکٹیکلی اس کی صورت نہیں نظر آتی. ہم نے سیالکوٹ ایئرپورٹ کے اوپر MRO، مینٹننس، ریپیئر اینڈ اوور ہال جہازوں کا کرنے کے لیے ایک انٹرنیشنل کمپنی کو بڑی مشکل سے جو ہے وہ مائل کیا تھا کہ وہ یہاں انویسٹمنٹ کرے. تو ہم 3-4 سال میں کمپنی رجسٹر نہیں کرا سکے کہ وہ کہتے تھے یہ نکتہ نہیں، وہ نکتہ نہیں. تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے. کمنگ بیک ٹو دا ریئل کویسچن کہ ہم پاکستان ایک بہت پوٹینشیل کنٹری ہے. اگر ہم اس کے بزنس کو بڑھانا چاہیں تو ہم یہ گورنمنٹ کی جو مشکلات ہیں وہ جو ہے وہ ان کو ایزی کر دیں. اور سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بہت ہائی ہے. آپ کی انرجی دنیا میں، بجلی تو شاید دنیا میں سب سے مہنگی ہو، اور باقی بھی گیس اور باقی بھی لوازمات جو ہیں وہ کافی مہنگے ہیں. آپ کمپیئر کریں اگر انڈیا کے ساتھ آپ کمپیئر کریں، ایون ہم کہتے ہیں جی افغانستان ہم نے یہ کیا وہ کیا، تو وہ ان کا روپیہ دیکھ لیں اور اپنا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں دیکھ لیں. انڈیا کی ترقی آپ دیکھ لیں آج سے 20 سال پہلے اور آپ اپنی دیکھ لیں، وہ $700 بلین پہ پہنچ گئے ہیں اور آپ $32 بلین سے اوپر نہیں جا سکے. تو دیر از سم تھنگ رانگ. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی خرابی نہیں ہے. خرابی ہماری اپنی سوچ کے اندر ہے، ہماری اپنی پلاننگ کے اندر ہے. جب بیوروکریٹس جو ہیں، جو بزنس کو سمجھتے نہیں، جب وہ پلان کریں گے تو آپ کے ملک کا یہی حال ہوگا. آپ کو اگر سب سے زیادہ ہماری ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل کی، اگر ٹیکسٹائل کی آپ نے پالیسیز بنانی ہے تو آپ ٹیکسٹائل والوں کو کہیں کہ آپ ساری ایسوسیشنیں ٹیکسٹائل کی مل کے آپ اپنی پالیسیز دیں، اور وہ پالیسی 5 سال کی، 10 سال کی اور 25 سال کی ہو، تاکہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ جو ہے وہ کی جا سکے. اسی طریقے سے سپورٹس ہے، سرجیکل ہے، جتنی بھی ہماری پروڈکٹس ہیں، لیدر اینڈ لیدر پروڈکٹ کی پھر سیکنڈ لارجسٹ انڈسٹری ہے.
اور آپ کے پاس بہت کوالٹی کے جو ہے وہ لیدر گارمنٹ بنتے ہیں، بہت کوالٹی کے شوز بنتے ہیں، اور ہم بہتر شوز چائنا سے بھی بہتر لیدر کے شوز بنا رہے ہیں۔ وہ آرٹیفیشل میں بنا رہے ہیں، ہم ریئل لیدر، کیونکہ ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ چائنیز کے پاس اتنی لیدر اویلیبل نہیں۔ آج بھی ہماری جو ایکسپورٹ ہے لیدر کی، وہ تقریباً 70-80% جو ہے وہ چائنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ یورپ میں پروڈکشن ختم ہو گئی ہے اور چائنا پروڈکشن کر رہا ہے، اور ان کے پاس جو ہے وہ فنش لیدر نہیں ہے، اور وہ پاکستان سے جو ہے وہ جا رہا ہے۔ تو ہمارے پاس بڑی اپرچونیٹیز ہیں، اگر جو ہے وہ ہم پالیسیز جو ہیں وہ متعلقہ ایسوسیشنیں اور چیمبر جو مل کے وہ اگر بنا کے گورنمنٹ کو دیں، اور گورنمنٹ کی جو بیوروکریسی ہے وہ صرف اس کو لیجسلیٹ کرے تاکہ ان کو آسانی رہے اس کو چلانے کے لیے۔ آپ کے سامنے مثالیں ہیں، کوریا نے ہمارے سے 5 ایئرس پلان لیا 60 کی دہائی میں اور 62 کی دہائی میں، اور وہ آج کدھر ہیں آپ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے کسی بھی لحاظ سے۔ ہم ادھر کے ادھر ہی ہیں، بلکہ پیچھے گئے ہیں۔ ہم نے جو 70 تک یا 80 تک ترقی کی تھی، ہم اس سے بھی پیچھے جو ہے وہ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سنسیئر ہی نہیں اپنے ساتھ۔ جو بندہ اپنے ساتھ یا اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتا وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا وہ ملک۔ انڈیا جو ہے وہ کدھر پہنچ گیا ہے، چائنا جو ہے وہ ہمارے تقریباً برابر تھا تب جب انڈیپینڈنس ہوئی ہے، اور 70 میں جو ہے وہ انہوں نے پھر اپنا کام شروع کیا، تو آج وہ کدھر ہے؟ دنیا کی سیکنڈ یا آپ کہیں گے نمبر 1 اکانومی وہ ہی ہے ابھی اس وقت۔ تو یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ جب ہمارے پاس بہترین ملک ہو اور بہترین لوگ اویلیبل ہوں، کیا کمی ہے؟ ہماری کمی کیا ہے؟ ہم نے ایجوکیشن میں کوئی ترقی نہیں کی، ایجوکیشن کے جو طریقے ہیں ان کو نہیں اپنایا۔ ہم نے لوگوں کی ٹریننگ کے لیے جو ایجوکیشن ہو سکتی ہے، لوگ پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا تو وہ بہت بڑا کوئی کام ہوگا۔ ایکچولی جب تک آپ کے ملک کے سارے شعبے، ایک پلمبر ہے وہ اگر پڑھا لکھا اچھا پلمبر ہوگا، ایک الیکٹریشین ہے اگر وہ پڑھا لکھا اچھا الیکٹریشین ہوگا، اور اسی طریقے سے باقی بھی جو جتنے بھی ٹیکنیکل شعبے ہیں، اگر وہ بندہ پڑھا لکھا اور ٹیکنیکلی اپنی ایجوکیشن میں ہوگا تو وہ کہاں کا کہاں جو ہے وہ ترقی کرے گا، اپنے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی۔ جتنے ڈیولپڈ کنٹری ہیں، خاص طور پہ جرمنی اور سویڈن اور جاپان، وہاں 5 سال کی جو ایجوکیشن ہے اس کے بعد سکول لیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ ٹریننگ سکول جو ووکیشنل تو نہیں کہہ سکتا، ٹیکنیکل جو ٹریننگ ہے اس کے لیے علیحدہ سکول ہوتے ہیں، اور جو ڈاکٹر انجینئر یہ وہ پروفیسر بننا چاہتے ہیں، یہ سائنٹسٹ، ان کے لیے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو ہر شعبے کے اندر ایک بیلنس ترقی ہوتی ہے ایجوکیشن کے اندر، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ 2 سکول ہونے کی وجہ سے جو ایک لیول ہوتا ہے ایجوکیشن لینے کا وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے بچوں کے صلاحیت کی۔ تو وہ اس کو جب ہم تقسیم کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ ٹیکنیکل ٹریننگ کی طرف جائیں گے، تو ان کا ذہن بہت کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت پڑھا لکھا بندہ اتنے پیسے نہیں کما رہا ہوتا، یورپ میں تو یہ آلریڈی ہے، جو ایک اچھا الیکٹریشین، اچھا جو ہے وہ آئی ٹی کا بندہ جو کہ موبائل فونز کو بناتا ہے یا اسمبل کرتا ہے یا صحیح کرتا ہے، تو وہ جو ہے بہتر کما رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمارے پاس ایگریکلچر جو انڈسٹری ہے، ایگرو بیسڈ ملک ہے ہم، 70% لوگ جو ہے وہ رورل ایریا میں رہتے ہیں۔ ہم ان کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ نئی سے نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ لے کے آئیں۔ ہماری یہ کہ فیصل آباد کی یونیورسٹی چل رہی ہے ایگریکلچر کی، یا پنڈی میں ایک چل رہی ہے، تو وہ اس سے کوئی اس طرح کے بینیفٹ نہیں، نہ ان کا کوئی ریسرچ ورک ہے، اگر ہے تو بڑے چھوٹے پیمانے کے اوپر ہے۔ ہم جو بہترین باسمتی دنیا کا پیدا کرتے تھے، آج ہم اس میں بھی پیچھے ہیں، وہ اتنی پروڈکشن نہیں ہوتی۔ اس میں ابھی ریسنٹلی کچھ کام ہوا ہے، لیکن بہت ضرورت ہے کہ مزید جو ہے وہ ایگریکلچر کالجز اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بنیں، تاکہ جو ہماری 70% عوام جس بزنس کے اندر ہے، یہ ایگرو بیسڈ بزنس بہت بڑا ہو سکتا ہے۔
اور اس کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ فوری طور پہ جو ہائی ٹیک مشینری ہے جو کہ پاکستان میں نہیں بنتی اس کی امپورٹ کے اوپر 0% ڈیوٹی ہونی چاہیے، تاکہ جو بڑے فارمر ہیں اور جو درمیانے درجے کے بھی ہیں وہ جو ہے وہ اس کو منگوا سکیں اور اپنی فی ایکڑ پیداوار کو بڑھائیں۔ جب فی ایکڑ پیداوار بڑھے گی تو آپ کی نہ صرف جو ملک کے اندر ضروریاتیں پوری ہوں گی بلکہ پوری دنیا میں آپ مختلف چیزیں ایکسپورٹ کر سکیں گے، اور اس طریقے سے ایگرو بیسڈ انڈسٹری جو ہے وہ کئی بلین ڈالر کی انڈسٹری جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ پھر گزارش یہ ہے کہ جہاں کپاس ہوتی ہے وہاں گنا لگنا بند کروا دیں، اور جتنے بھی جو آپ کے ڈسٹرکس ہیں ان ڈسٹرکس میں جو ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایک ڈیٹا اسیسمنٹ کرے کہ سیالکوٹ فار ایگزامپل ہے تو یہاں کون سی فصلیں ہو سکتی ہیں، کون سے جو ہے فروٹ کے ٹریز لگ سکتے ہیں، کون سی سبزیاں لگ سکتی ہیں، اور کون سے ایسے درخت لگائیں جو کہ کل کو ادویات بنانے میں، جیسے مورنگا کا پودے ہیں بڑی جلدی ہو جاتے ہیں، بہت جو ہے ارجن کا پودے ہیں سیالکوٹ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو ایک بزنس کے طور پہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کے تقریباً 140-42 ضلع ہو گئے ہیں پاکستان کے، اب مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں، لیکن اگر ان کا سب کا یہ ایک ڈیٹا بیس ایگریکلچر کا بنے تو اس کی بنیاد کے اوپر وہ جو ہے گورنمنٹ ایک فریم ورک بنائے کہ اس ڈسٹرکٹ میں وہی چیزیں جو ہے وہ لگائی جا سکیں یا ایگریکلچر وہی ہو سکیں، تاکہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو بھی اور لوکل جو ضروریات ہے اس کو بڑھا سکیں۔ اسی طریقے سے سیالکوٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ سٹی ہے، اس کی کاپی کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے مرضی مشکل حالات ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی سیالکوٹ نے تھوڑی بہت ترقی جو ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ سیالکوٹ پاکستان بننے سے پہلے جو ہے وہ ایکسپورٹ میں آ گیا تھا اور یہاں کی پروڈکٹ کا کوئی میچ نہیں۔ آج بھی پاکستان کا فٹ بال جو ہے وہ ورلڈ کپ میں کھیلا جاتا ہے۔ سبلائم گروپ نے شروع کیا تھا 1974 سے، آڈیداس کو لے کے آئے تھے اور نائکی کو بعد میں لے کے آئے، اور مولٹن ایک کمپنی ہے جاپان کی، اور بہت سارے اور برانڈس کو، تو وہ پاکستان میں فٹ بال جو ہے وہ ورلڈ کپ میں 78 سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ آج بھی ماشاءاللہ سیالکوٹ میں ہی ورلڈ کپ کا بال بن رہا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی سیالکوٹ میں بنے گا۔ تو سیالکوٹ کو ایک ماڈل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ قرار دیں اور اس کو جو ہے EPZ ڈکلیئر کریں، ایکسپورٹ پروسیسنگ، کیونکہ ہماری 94% سے زیادہ ایکسپورٹ ہے۔ تو اگر ہم یہ کر دیتے ہیں اور ہماری پالیسیز اگر گورنمنٹ جو ہے وہ مان لیتی ہے تو یہ ایکسپورٹ جو ہے یہ $3 بلین سے $10-12 بلین پہ چند سالوں کے اندر جا سکتی ہے، اور یہ مزید بڑھ سکتی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ فیصل آباد کو ایک ماڈل بنایا جائے، گجرات میں پنکھے اور دوسری چیزیں بنتی ہیں، وہ ایک ماڈل بن سکتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ گجرانوالہ نے بہت ترقی کی ہے الیکٹرانکس میں، اور الیکٹرک جو ہوم اپلائنس ہیں اس کے اندر بہت لوگوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں ترقی کی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، اور ان کو جو مشکلات آ رہی ہیں پارٹس کی امپورٹ کے اندر یا ٹیکنالوجی کی امپورٹ کے اندر، ان کو سہولیات دی جائیں، اور جو ہے نا یہ کوشش کی جائے کہ کس طریقے سے ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس طرح ملتان میں جو چیزیں بنتی ہیں اس کو کیا جا سکتا ہے۔ کراچی پہلے ایک ہب تھا، لیکن یہ ہے کہ حالات کی وجہ سے وہ ابھی تھوڑا اس طرح نہیں رہا۔ کراچی جو ہے اس کو تو اتنا ڈیولپ کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ایک کہہ لیں کہ دبئی کی جگہ پہ ایک ہب بن سکتا ہے، یا تھا وہ 70 کی دہائی سے پہلے۔ کراچی واز اے ہب فار دی ایویشن آلسو، اور بحری جہازوں کے لیے بھی اور جو ہوائی جہاز ہیں ان کے لیے بھی، کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں فار ایسٹ سے یورپ کے لیے تو آپ کو پھر کراچی رکنا پڑتا تھا اور آگے فلائٹس جاتی تھی۔ اس طرح جو یورپ سے فلائٹ آتی تھی وہ فار ایسٹ کے لیے آگے جاتی تھی، اور چائنا کے لیے اور رشیا کے لیے بھی۔ تو اس لحاظ سے بہت زبردست سلسلہ تھا، لیکن جو ہی ہم نے اوپن سکائی پالیسی کی، اس میں گلف کی جو ایئر لائنس تھیں ان کا، کیونکہ پٹرول ان کا نکلتا ہے اپنا، تو ان کے ریٹس انہوں نے بڑے کم کر کے PIA کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا، اور آج PIA جو ہے وہ ایک ختم ہو کے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے
دوبارہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر گئی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ امپروو کریں. سیالکوٹ نے اپنا کام ہر جگہ پہ دکھایا کہ اپنا پرائیویٹ ایئرپورٹ بنایا, اپنی ایئر لائن بھی چلائی ہے, اور الحمدللہ ہم اس کو مزید بتائیں گے. لیکن میں اگلی بات یہ کرتا چلوں کہ اکانومی کو بڑھانے کے لیے آپ کو آئی ٹی جو ہے, آئی ٹی ریلیٹڈ ایک تو آئی ٹی سافٹ ویئر کے اندر آپ کو پارکس بنانے چاہیے. آپ انڈیا کو دیکھ لیں, اور بھی کچھ ملک اس میں آگے جا رہے ہیں, لیکن ہمارے اندر ہم جو ٹاپ 1-2 برینز ہیں آئی ٹی کے اندر, اس میں پاکستان آتا ہے, لیکن ہمیں وہ سپورٹ نہیں ہے. اگر آئی ٹی کی انڈسٹری کو سپورٹ مل جائے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں, اور آئی ٹی فیسلٹیز کے آئی ٹی جو سروسز ہوتی ہیں اس کے اندر, تو بہت آگے چل رہا ہے. ہم نے تو اس کو 25-30 سال پہلے سوچا تھا, اور ہم نے ایپ ٹیک پاکستان میں بنائے, اور تقریباً ہم نے 20-25 لاکھ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو آئی ٹی کی ایجوکیشن دی. ہمیں پتہ تھا کہ فیوچر جو ہے وہ یہ ہے, اور اگر ہم نے آئی ٹی کی جو ہے وہ تعلیم نہ دی تو لوگوں کو آفس میں بھی جگہ نہیں ملے گی. کلرک کے لیے بھی آج کل یہ ہو گیا ہے کہ اس کو بھی تھوڑا بہت کمپیوٹر چلانا ہو, تو اس کے لیے جو ہے نا ترقی کی ضرورت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی جو سیاحت ہے, ٹورزم جو ہے اس کو بہت بڑھا سکتے ہیں. ہمارا ٹورزم بلوچستان کے ڈیزرٹس میں ہو سکتا ہے, رحیم یار ہاں پنجاب کے ڈیزرٹس میں ہو سکتا ہے, اور ہمارا جو ٹورزم ہے وہ سمندر میں ہو سکتا ہے, کراچی اور گوادر, پسنی اور یہ سارے علاقے جو ہیں, تربت, یہ سارے علاقوں میں بہترین جو ہے وہ ٹورزم جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس طریقے سے ناردن آپ کا ایریا ہے, ایسا بڑا ایریا, اتنا بڑے پہاڑ, اور K2 جہاں سیکنڈ ہائیسٹ پیک دنیا کی ہو, اور 18 دنیا کی ہائیسٹ پیک جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہے, لیکن اس کو ایکسپلور اس لیے کیا جاتا کہ جو باہر سے لوگ آتے بھی ہیں, روڈ نیٹ ورک اتنا اچھا نہیں ہے, ان کے رہنے کے لیے موٹلز یا ہوٹلز نہیں ہیں, سیکیورٹی کا ایشو ہے. اور پاکستان میں جو بہت زیادہ ابھی ریسنٹلی ایشو آیا وہ سیکیورٹی کے حوالے سے. جب تک ہم سیکیورٹی نہیں دیں گے اس طریقے سے کبھی بھی آپ کا بزنس نہیں بنے گا. آپ کی جیوگرافک سچویشن ایسی ہے کہ آپ اگر ایکسپورٹ کرنا چاہیں تو آپ جو ہے وہ گلگت خوست جو سست بارڈر ہے ہمارا, وہاں سے ہم چائنا جا سکتے ہیں, ادھر سے ہم سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں جا سکتے ہیں. جب آپ خوست بارڈر سے تقریباً 2.5 کلومیٹر کے 2.5 گھنٹے کے مسافت کے اوپر آپ کرگستان جا سکتے ہیں, جو وہاں سے 100-150 کلومیٹر ہے صرف. جب آپ کرگستان جاتے ہیں تو آپ پھر تاجکستان, قازقستان, ازبکستان اور ترکمانستان, یہ سب میں پورے سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں ان کا روڈ نیٹ ورک بنا ہوا ہے, ان کا ریلوے بنا ہوا ہے, وہ سارا کنیکٹڈ ہے پھر رشیا کے ساتھ. تو جب قازقستان آپ جاتے ہیں تو چائنا نے ایک جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی ڈرائی پورٹ بنائی ہے جس کا نام ہے ہرگوس, HORGOS, ہرگوس. وہ قازقستان کے بارڈر کے ساتھ ہے. وہاں سے ڈیلی تقریباً 10 ٹرینیں جو ہے وہ یورپ کو جاتی ہیں, اور اگر ہم بائی روڈ مال وہاں تک لے جائیں تو ہمارا مال ان کی ٹرینوں کے ذریعے سے بھی یورپ جا سکتا ہے, اور ہم چائنا ان سارے ملکوں کو بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اور چائنا کے ذریعے سے یورپ میں بھی جا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ رشیا میں, اگر وائٹ رشیا میں ہم جاتے ہیں تو ہم جو ہے وہ یورپ کو بھی ٹچ کرتے ہیں, اور ادھر فن لینڈ جو یورپ کا آخری کنٹری ہے وہاں بھی ٹچ کرتے ہیں. تو دیر آر ویری بگ اسکوپ فار دی پاکستان پروڈکٹس. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سنسیئرلی اس کو لیں. سر ادھر ایک چیز اور, ایکسپورٹ کی بھی ماشاءاللہ آپ نے بات کی ہے. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں, ویورز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو امپورٹ بلز ہیں ان میں کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے, انہیں کس طرح کم کیا جا سکتا ہے؟ ہمایوں صاحب, یہ سب سے بڑا ایشو جو اس وقت پاکستان کی اکانومی کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو امپورٹ بل ہے اس میں سب سے بڑا امپورٹ بل آپ کا پیٹرولیم کا ہے, دوسرے نمبر پہ ایڈیبل آئل کا ہے, اور اس کے بعد پھر باقی چیزوں کا ہے. تو اگر ہم پیٹرولیم آئٹمس اور ایڈیبل آئل اس کو کنٹرول کر لیں تو آپ کا ملک جو ہے وہ اس کے پاس ایکسٹرا جو ہے وہ فنانسز آ جائیں گے, جس سے آپ ملک کی ترقی اور ملک کی ایکسپورٹ کو اور ملک کی خوشحالی کو آگے بڑھا سکتے ہیں. گوادر آپ کے پاس ایک گیم چینجر ہے,
اس کو آپ یوز اگر کریں تو وہاں سے آپ بائی سی بصرہ تک جا سکتے ہیں جو گلف کا آخری کونا ہے، کون ہے؟ ٹھیک. اور ادھر تک جا سکتے ہیں. ادھر سے بائی روڈ جو ہے وہ آپ مصر تک جا سکتے ہیں، تونس تک جا سکتے ہیں، اور مصر سے نہر سویز کے ذریعے سے بھی یورپ کو ٹچ کر سکتے ہیں. اور پھر جو آپ کا ایران کا تفتان ہمارا بارڈر ہے اس کے ساتھ زہدان بارڈر ہے، اور ایک زمانے میں ٹرین کا وہ بن گیا ہوا ہے سارا سلسلہ کہ زہدان سے تہران ٹرین جائے گی، اور تہران سے پھر جو ہے وہ استنبول جو ٹرین جائیں گی، اور اس طریقے سے 15 دنوں کے اندر ٹرین ایک دو جا بھی چکی ہیں، پتہ نہیں اب وہ چل رہی ہیں کہ نہیں. اس سے ہمارا یورپ کے ساتھ کنیکشن بڑھا. پاکستان نے آپ کو ایسا ملک اللہ نے ایسا ملک پاکستان آپ کو دیا ہے کہ آپ ہر سی ہو، ایئر ہو جی. یا زمینی راستے ہوں وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی پلاننگ اگر ہو تو پھر یہ ہو سکتا ہے. اور اگر پلاننگ کے اندر جو ہے وہ یہ دیکھا جائے کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے تو پھر ہو سکتا ہے. یہ تو نہیں کہ آپ کو ایران جو ہے 10-12 روپے میں تیل دے رہے ہوں جی. اور آپ ان سے نہ خریدیں. آپ کو گیس آلموسٹ مفت مل رہی ہے اور وہ آپ نہ لیں. انہوں نے 500 کلومیٹر پائپ لائن بچھائی ہے اور جی. وہ آپ ان سے نہ استفادہ کر سکیں، یہ آپ کا قصور ہے جی. اور آپ کی گورنمنٹ کی پالیسیز کا قصور ہے. اور جب تک ہم اپنے پیروں پہ خود نہیں کھڑے ہوں گے اور ہم کبھی بھی IMF سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے. ہمیں یقین مانیں کہ اگر چند سال آپ ہر شعبے میں، بزنس کے شعبے میں، ایگریکلچر کے شعبے میں، IT کے شعبے میں، لوگوں کو جو اس میں جو ایسوسیشنیں ہیں، چیمبر آف کامرسز ہیں، ان کو آپ کہیں کہ آپ پالیسیز اپنی خود بنائیں 10 سال کی، تو ان پالیسیز کے اوپر اگر گورنمنٹ جو ہے وہ چلنے ان کو دے تو یہ ملک کہاں کا کہاں انشاءاللہ پہنچ جائے گا. اور یہ جو ہے وہ ہم جو ہے ہو سکتا ہے کہ $100 بلین پہ اس سے بھی زیادہ جا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ٹائم لگتا ہے ان چیزوں میں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ تو سمجھیں نا کہ ہماری پرابلمس کدھر ہیں. جب تک آپ کو اپنی پرابلمس کا نہیں پتہ چلتا آپ اس وقت تک اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے. سر میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا. میں آپ کی نظر میں ایک علامہ کا شعر پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں ہارا، افراد کے ہاتھوں میں ہے ملت کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. جس طرح آج جن ستاروں کے پاس ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ 25 کروڑ ستارہ ہے اگر وہ اپنے آپ کو سمجھے. کیوں میاں صاحب؟ اس میں جو ہے ہمارے، میں نے پہلے بتایا کہ پاکستان کا جو برین ہے، جو IQ لیول ہے، وہ بہت جو ٹاپ 2-3 ملکوں میں سے آتا ہے، لیکن ہم نے ان کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. ہماری جو یوتھ ہے وہ 65% ہے، جو کہ جس ملک میں 60 سے ابو ہو وہ ملک بہت ترقی کر سکتا ہے. یہ ہم جب MBA میں پڑھتے تھے تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہے HR جو ہے، ہیومن سورس جو ہے، جس ملک کے پاس 60% ہوں گے وہ ملک بہت آگے جا سکتا ہے. لیکن ہم نے اس ہیومن سورس کو پراپرلی یوز نہیں کیا. پھر ہم نے جو، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہم نے اپنی جیوگرافک سچویشن جو ہے اس کو جو ہے وہ کیش نہیں کیا. ہم نے CPEC کے اندر بھی جو ہے وہ اس کو CPEC کا جو پروجیکٹ ہے وہ اس لیے ہوا تھا کہ پاکستان کے بغیر جو ہے وہ چائنا جو ہے ان سارے جو جیوگرافک سچویشن ہے اس میں اپنے جو اکانومی اس کو نہیں بڑھا سکتا تھا. انہوں نے ہمارے ساتھ CPEC کیا اور $60 بلین کا طے ہوا کہ جی ہم CPEC کریں گے. لیکن وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا وہ بینیفٹ نہیں اٹھایا گیا. اس کی میں چھوٹی سی باتیں کر دیتی ہوں. ہماری جو PND ہے، جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، جو دماغ ہوتا ہے کسی گورنمنٹ کا، انہوں نے پراپر پلاننگ ہی نہیں کی. CPEC میں میرا جو ہے نا وہ کافی دفعہ لوگوں سے گفتگو ہوئی. آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ٹرک جو ہیں وہ پنجاب سے چائنا ہی نہیں جا سکتے، ان کے آ سکتے ہیں، ہمارے نہیں جا سکتے. تو یہ کس طرح کا CPEC ہوا؟ ہم نے صرف ٹول ٹیکس لینے کے لیے تو CPEC نہیں کیا. پھر آپ نے اسپیشل زون، انڈسٹریل اسپیشل زون بنانے تھے، آپ نے جنگلوں میں اسپیشل زون بنا دی. اسپیشل زون بنانے کے لیے تو ضرورت یہ تھی کہ جہاں آلریڈی آپ کے ہب بنے ہوئے ہیں ان کو مزید بڑھائیں تاکہ ان کی کاپی کر کے پھر دوسری جگہوں پہ جایا جائے. جیسے کہ گجرانوالہ ڈویژن ہے،
اس کے اندر آپ موٹر وے کے آس پاس اگر اسپیشل ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بناتے بڑے لیول پہ، جہاں جو چائنیز ہیں وہ آ کے انویسٹمنٹ کرتے، تو یہ بہت جلدی آپ کا ہو جانا تھا. لیکن آپ نے مجھے تو نام بھی نہیں آتے کہ ایسے ایسے آپ نے جنگلوں میں اور پہاڑوں میں پتہ نہیں کدھر کدھر اور بلوچستان میں ایسی جگہوں پہ بنائے ہیں جو کہ فزیبل نہیں ہیں. ان کو بالکل موٹر ویز کے اوپر آپ کو بنانا چاہیے. اور پہلے ہمیشہ کوئی پروجیکٹ کرنے کے لیے سکسیزفل جو جگہ ہوتی ہے یا سکسیزفلی جدھر ایک کام شروع ہو رہا ہے اس کو پہلے بڑھاتے ہیں، اور پھر اس کو آگے جو ہے وہ دوسری جگہوں پہ آپ اسپیشل زون انڈسٹریل زون بنا سکتے تھے. لیکن اس میں کوئی کام نہیں کیا. اگر چائنا سے ہمارے کوئی کسٹمر آ جاتے ہیں تو پولیس سڑکوں پہ روک لیتی ہے کہ جی آپ اس کارڈ نہیں ساتھ لگائی ہوئی. آپ اندازہ کریں کہ آپ کے ملک میں اگر لا اینڈ آرڈر کی یہ سچویشن ہے جی تو کون بندہ باہر سے آ کے انویسٹمنٹ کرے گا. بہت ساری جو انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں وہ پاکستان کو چھوڑ کے چلی گئی ہیں، اور ہمیں یہ گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بزنس بڑھانے کی بات کر رہے ہیں یا بزنس کو کم کرنے کی بات کر رہے ہیں. پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ بنیادی ڈھانچہ جو گورنمنٹ کا ہے وہی بڑا جو ہے ڈیفیکلٹ ہے. جن لوگوں نے لیجسلیشن کرنی ہے، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ نالیاں گلیاں محلوں کی بنا رہے ہیں، اور لوکل گورنمنٹ کا نام و نشان نہیں، جو کہ نرسری ہے کسی بھی جو ہے وہ پولیٹیکل ملک کی یا جمہوری ملک کی. جو اصل جمہوریت ہے وہ جو پہلا گراس روٹ لیول ہے وہ لوکل گورنمنٹس ہیں، اس کے بعد پھر پروونسز ہیں اور نیشنل گورنمنٹس، نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک لوکل گورنمنٹس نہیں ہوں گی آپ کا نہ جو ہے وہ بزنس چل سکے گا، نہ آپ کے شہریوں کی زندگی آسان ہو سکے گی، نہ ان کے مسائل حل ہو سکیں گے. اگر ہر کام کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ پروونشل سیکٹریز سے جا کے ملنا پڑے تو کس طرح کام ہو سکتے ہیں. جو ہمارے نمائندے ہیں اسمبلیوں میں بیٹھے، وہ ان کو بھیجا گیا تھا کہ وہ لیجسلیشن کریں، لا بنائیں، اور وہ لا اس طرح کے بنائیں جو کہ پورے ملک کے لیے 25 کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ بینیفٹ دے سکیں. 2.5 سے 3 کروڑ بچہ آج بھی اسکولوں میں نہیں جا رہا. سٹنٹ ہیں، لوگ بچے سٹنٹ ہیں جن کو فوڈ پورا نہیں مل رہا. تو یہ چیزیں سوچنے والی، اس کے اوپر ان کو لیجسلیشن کرنے کی ضرورت ہے. وہ نالیاں گلیاں بنا رہے ہیں جو کہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے، اور لوکل گورنمنٹ ایک آئینی چیز ہے. آپ کے آئین کے اندر آرٹیکل 140A میں لکھا ہوا ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ول بی کمپلیٹلی آتھورائزڈ فار ایز دا پولیٹیکل از کنسرن، ایڈمنسٹریشن اینڈ جو فائنینشیل اتھارٹی ہے وہ ان کے پاس ہوگی، کہ وہ سیاسی طور پہ بھی اور وہ ایڈمنسٹریٹو انتظامی طور پہ بھی اور وہ فنانس کے لحاظ سے بھی اتھارٹی ہوں گی. اتھارٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کاموں کو خود کروا سکیں گے. ان کے پاس پنجاب گورنمنٹ کے پاس جانے کے لیے یا KP کے گورنمنٹ کے پاس جانے کے لیے یا بلوچستان اور سندھ کی گورنمنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ اپنے ہر ضلع کے اندر جو ہے وہ اپنا کام جب کریں گے. اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ 2001 سے 2005 جو لوکل گورنمنٹ کا نظام جنرل مشرف کے زمانے میں آیا تھا، اس کی آپ جو ہے دیکھ لیں کہ کتنا اس کا کام ہوا ہے. آج بھی لوکل گورنمنٹ پنجاب سب سے بڑا ہے، 64% آبادی ہے، اور آج بھی الیکشن میں لوکل گورنمنٹ کے نہیں ہو سکے، اس لیے کہ یہ لوگوں کو خوشحال کرنے کی بات ہی نہیں کرتے. لوگ تب خوشحال ہوں گے جب تک لوکل گورنمنٹ ہوں گی اور لوگوں کے مسائل جو ہے وہ ان کے دروازے کے اوپر حل ہوں گے، اور ان کے جو کونسلر ناظم اور جو ضلع میں الیکٹ ہو کے وہ لوگ لے کے آئیں گے وہی ان کے کام کریں گے. تو تب جا کے جو ہے اگر ایک ضلع جو ہے وہ اپنا کام اچھا کرے گا تو 140 ضلع کریں گے تو پورا ملک آپ کا سدھر جائے گا. اور میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ جو بھی ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کے فوری الیکشن کرائے، اور وہ لوکل جو الیکشن ہے وہ اس کے لیے بار بار سسٹم نہ چینج کریں. جو مشرف کا 2001 کا آرڈیننس کے ذریعے سے لوکل گورنمنٹ کا نظام تھا، وہ اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ 10 سال چلا بھی ہے. اس کو چھوٹی چھوٹی اس میں پرابلمز ہیں، اس کو ریزالو کر کے تو اس کو چلائیں گے تو آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا.
اور جب تک لوگوں کی زندگیاں آسان نہیں ہوتی وہاں نہ کوئی کاروبار ہو سکتا ہے، نہ وہاں کوئی ایگریکلچر ہو سکتا ہے، اور نہ معاشی ترقی آ سکتی ہے. سو بنیادی طور پہ لوکل گورنمنٹس کا بننا انتہائی ضرورت ہے. اور میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے، جو لوگ بھی سن رہے ہیں، کہ وہ لوکل گورنمنٹ لازمی بنائیں، اور جو گورنمنٹس ہیں ان کو پورے وہ اختیارات دیں جو کہ جناب مشرف کے زمانے میں تھے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. جی سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، تھینک یو.